YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ہر بار آپ کو پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہم جو یہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر آپ کو جو جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب دانی ہے، یہ سائنس ہے اور تجربوں کا علم ہے۔ سائنس اور تجربوں کا علم ہے، یہ غیب دانی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی غیب دانی سمجھتا ہے، غیب دانی کہتا ہے، تو میرے حساب کے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے۔ رہی بات لکیروں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حادثات کو جنم دیتی ہیں، کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جو خوشحالی لاتی ہیں، کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جو بدحالی لاتی ہیں، کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جو جدائی ڈالتی ہیں، کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جو ملاپ کرواتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ ہماری ایک بہن نے بھیجا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈبل تکون اگر ہاتھ میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل تکون اگر ہاتھ میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو میری پیاری بہن، آپ نے جو ٹاپک لکھا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن تکون جو ہے نا، ڈبل تو ڈبل، ایک ہاتھ میں کئی تکون ہوتے ہیں، یعنی 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ تکونوں کی اپنی اپنی جو نا جگہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ کس جگہ پہ تکون جو نا اچھی علامت ہے اور کس جگہ پر تکون بری علامت ہے، اس کو میں آپ کو شارٹ اس میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں کہ یہ زندگی کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر ہے، اور کوئی تکون اگر اس طرح سے اس میں اگر آ گیا ہے، اس طرح سے اگر آ گیا ہے لکیر کے اوپر، تو یہ لکیر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ یعنی زندگی کی لکیر کو اوپر آیا نا، تو زندگی کی لکیر میں جتنا بہتری کا وقت ہے یا جتنا اچھا وقت ہے، اس کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانوں میں جیسے نیزے وغیرہ ہوتے تھے، نیزے کے آگے ایک پھل سا لگا ہوتا تھا، یہ پھل نما نشان جو نا بنتا ہے تکون کی صورت میں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ لکیر اگر اسی طرح اگر یہ دماغ کی لکیر پر بھی آتا ہے تو دماغ کی لکیر کی ساری ساخت کو مٹی کر دیتا ہے۔ تو یہ نظر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دل کی لکیر یہاں سے یہاں آ رہی ہے، اور یہاں پر اگر ایک تکون بنتا ہے، میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ بھی آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے دل کی لکیر، اور یہاں پہ اگر تکون اس طرح کا آ جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ نظر کی کمزوری کا پتہ دیتا ہے۔ نظر کی کمزوری کا پتہ دیتا ہے کہ نظر کمزور ہونے والی ہے یا نظر کمزور ہوگی، اس طرح کی علامت ہوتی۔ اسی طرح اگر تکون کسی لکیر پر نہیں آتا، اس طرح کا اگر تکون آتا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ چاہے وہ اس ابھار کے اوپر آ جائے، چاہے اس ابھار پر آ جائے، چاہے یہاں آ جائے، یہ ایک اچھی علامت سمجھا جائے گا۔ لیکن جو لکیر کو کاٹ کر دوسری طرف نکل جائے، یا یہ دیکھیں کہ جیسے دل کی لکیر کے اوپر سے یہ نکلا ہوا ہے، تو یہ اس کو ہم اچھی علامت نہیں کہتے۔ کیوں کہ یہ نظر کی کمزوری کا آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں آنا اس کا نظر کی کمزوری ہے، اور یہاں پر آنا یعنی اچھی خاصی زندگی جو چل رہی ہے، جو گزر رہی ہے، اس زندگی میں پرابلم یا مسائل پیدا کرنا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر آ جاتا ہے، کسی لکیر پر نہیں ہوتا، یہاں پر اگر اس طرح کا تکون آ جاتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے، یہ دولت آنے کی علامت ہے۔ یعنی آپ کے پاس دولت آئے گی۔ کوئی لوگوں کے ہاتھ میں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہاں پر یعنی انگوٹھے کے نیچے تکون ہے، اور اسی طرح اگر دوسرا تکون بھی ہے ڈبل اس طرح کا ہے، تو دونوں اچھی علامتیں سمجھی جائیں گی، اور یہ اچھی علامتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس طرح کے تکون اگر کوئی لکیر کو کاٹ رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ جو لکیر کو نہیں کاٹ رہا، کسی ابھار کو کچھ نقصان نہیں دے رہا، تو وہ اچھی علامت ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ راجہ عدنان ظفر نے سوال کیا جہلم سے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ راجہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ مکمل ہے۔ آپ کوشش کریں تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ جو معاملات ہیں، یہ ٹھہراؤ ہے، یہ رکاوٹ ہے، وہ آپ لوگوں کے اپنی طرف سے ہے، سامنے سے اس کا کچھ نہیں۔ اور دوسری جو ہے لکیر آپ کے ہاتھ میں مکمل طور پر بنی ہوئی لکیر ہے۔
اب آپ جب آپ کا دل چاہے آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن لکیر آپ کے ہاتھ میں مکمل شادی کی بنی ہوئی ہے۔ کرن شہزادی نے سوال کیا پھالیہ سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 اور 2023 کے درمیان ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر لکیر ہے۔ واحدہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور شادی کیسے رہے گی؟ شادی آپ کے اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور آپ کی شادی لو میرج ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ کومل نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت کب اچھی ہوگی اور میرے پاس کب دولت آئے گی؟ کومل صاحبہ، آپ کا ہاتھ تو اللہ کے فضل سے اچھا ہے، بہرحال کوشش آپ رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کے کامیاب ہونے کے کافی حد تک چانس نظر آ رہے ہیں۔ بٹگرام کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میں مرد ہوں یا نامرد ہوں، اور میں شادی کروں یا نہ کروں، کیا میری شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے اندر، آپ کے ہاتھ میں ابھارِ زورہ جو ہے وہ کافی ابھرا ہوا ہے۔ ابھارِ زورہ جو ہے وہ عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر طاری کر دیں کہ آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ خواجہ سرا بن جائیں گے۔ اگر آپ اپنے اوپر طاری کر لیں کہ آپ مرد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صلاحیت سے نوازا ہے۔ باقی آپ کی مرضی کہ آپ شادی کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی کی 7 یا 6 یا 4 بہنیں ہیں، ان میں اگر ایک بھائی ہے تو وہ ایک بھائی ٹوٹل اپنی بہنوں کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے بہنوں کی جو حرکتیں دیکھتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، اسی طرح کے لباس پہنتا ہے، پھر محلہ یا علاقے کے لوگ اس کو خواجہ سرا یا ہجڑا یا کچھ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ میں یہ ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بھی اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہو تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آپ جس روپ میں چاہو، جس طرح چاہو آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اور آپ کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے۔ اپنے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بنائیں۔ یہ وقت آپ کے بننے کا وقت ہے، اور یہ وقت گزر گیا پھر آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سیدہ نینا نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب شادی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی جو لکیر ہے بہت زیادہ نمایاں اور شوخ لکیر ہے، اور پیسہ بے حساب آئے گا آپ کے پاس۔ آزاد احمد نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ پیارے دوست، یہ 2021 جو چل رہا ہے یہی سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جو ماہ ہیں اس میں آپ کو کافی تبدیلی نظر آئے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ کے ناخنوں کی جو علامت ہے مکمل فنکارانہ ہے، ہنر، آرٹ اور ذاتی کاروبار میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں کہ آپ جدوجہد کریں، کیونکہ اب یہ وقت آپ کا ہے اور اس وقت میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی نے سوال کیا ہے جام پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ میرے حالات بہت خراب ہیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ 2022 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کامیابی والا سال ہوگا، اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ موجودہ پریشانیاں آپ کے اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ نگینہ الطاف نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتائیں، میری قسمت کیسی ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھیں۔ نظر بد سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ انجم نے سوال کیا ہے دریا خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور میری زندگی کیسے گزرے گی؟ انجم صاحبہ، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت ہے۔ آپ کے دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی جو خواتین ہوتی ہیں، ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں جن سے شادی ہوتی ہے وہ بھی اچھے مقدر کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی جو خاتون ہوتی ہیں وہ اپنا بوجھ اپنے شوہر پر نہیں ڈالتی، اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے خود کوشش کرتی ہیں، خود جدوجہد کرتی ہیں، اور ان کے نصیب میں بہت دولت ہوتی ہے۔ عبدالستار نے سوال کیا کراچی سے کہ پہلی شادی میری ارینج میرج ہوئی ہے، دوسری میں پسند کی کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ دوسری شادی میری پسند کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل، آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دوسری شادی آپ کی پسند کی ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور سب سے اہم اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی لکیریں الگ الگ چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ کاروباری
بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر محنت یا کوشش کریں تو اس میں بھی کافی نام اور مقام بناتے ہیں، اور ایسے افراد کے نصیب میں دولت بہت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.